بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو جہل کا شیطانی منصوبہ۔ امام بخاری سے روایت منقول ہے کہ ابو جہل نے ایک دن کہا، اگر میں نے محمد کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو پامال کر دوں گا۔ جب اس کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ایسا کرنے کی جرت کی، فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے کر دیں گے۔ سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے قریب نماز پڑھ رہے تھے تو یہ مغرور کہنے لگا، کیا میں نے یہاں نماز پڑھنے سے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جتنے میرے دوست ہیں اتنے اور کسی کے نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھڑک دیا اور اسی وقت جبرائیل امی حاضر ہوئے اور پیغام ربانی سنایا، اسے کہو کہ وہ اپنے دوستوں کو بلائے، ہم اپنے فرشتوں کو ان کا دماغ درست کرنے کے لیے بھیج دیں گے۔ جبرائیل نے کہا، اللہ کی قسم، اگر اس نے اپنے دوستوں کو بلایا تو اسی وقت عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ مگر ابو جہل ڈر گیا اور اپنی حرکت سے اس وقت باز آ گیا۔ ایک روز پھر اس بدبخت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نماز پڑھتے دیکھا تو بکنے لگا کہ کیا تمہارے سامنے محمد اپنے چہرے کو خاک آلودہ کرتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس ملعون نے کہا، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اس کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے رون ڈالوں گا اور اس کے چہرے کو گرد آلود کر دوں گا۔ چنانچہ اس ناپاک منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نزدیک آیا تاکہ اپنے خبیث ارادے کی تکمیل کرے، لیکن قریب آتے ہی اچانک الٹے پاؤں بھاگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اسے کہا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، ایک ہولناک منظر ہے اور فرشتے پر مارتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بدبخت میرے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھپٹ پڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔